دوستو سلام مصنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسانوں کا معاملہ گمبھیر ہوتے جا رہا ہے۔ کسانوں کی کافی تعداد جو کہ پنجاب اور ہریانہ سمیت دلی کے قریب جمع ہوئے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ یہی خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں اخباروں سے۔ ان کی مانگ ہے کہ مرکزی حکومت جو قانون پاس کیا گیا ہے اسے واپس لیں، مگر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی کہتے ہیں کہ یہ قانون کسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا اس قانون سے۔ مگر کسان ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کچھ اور سوچتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے لیے یہ قانون نقصان دہ ہے۔ جیسے بھی ہو، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کسانوں کو اس قانون کے سلسلے میں۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے مرکزی حکومت کو اور ریاستی حکومتوں کو۔ اس پر بھی سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کل ہی کی بات ہے، ہمارے وزیر اعظم بنارس گئے ہوئے تھے، وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جو قانون پاس ہوا ہے وہ اچھا قانون ہے، اس سے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ ایسا بھی لگتا ہے کہ ایک حد تک کسانوں کے اس مظاہرے میں سیاست بھی آ گئی ہے۔ چند سیاستدانوں کی وجہ سے جو کہ کہا جاتا ہے کہ اس مظاہرے میں شامل ہیں، کسان مظاہرہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے بھی ہو، اگر یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو معاملہ بہت گمبھیر ہو سکتا ہے اور دوسری ریاستوں کے کسان بھی آندولن کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی ضرورت ہے، سمجھا بجھا کر، اور ایک قانون آخر کہتا کیا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے۔ اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہی بات آج کے اخباروں میں بھی کہی گئی ہے۔ اگر مظاہرہ جاری رہے گا اور کسان دلی کو 3-4 راستوں میں بند کر دیں گے تو اس کا اثر بہت برا پڑے گا، کیونکہ دلی والوں کو دودھ، پھل اور ترکاری وغیرہ باہر سے آتا ہے۔ اگر راستہ بند ہو گیا تو یہ چیزیں دہلی نہیں پہنچیں گی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر یہ معاملہ آل انڈیا لیول اختیار کرتا ہے تو یہ سیاسی مسئلہ بھی بن جائے گا۔
اور لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی. تو اس لیے اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے. اس پر سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اب اقوال زرین بھی سن لیجیے. ایک، جہاں بے عزتی ہو وہاں نہ جاؤ. 2، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے. 3، استاد کا حق ضائع نہ کرو. 4، حرام کا لقمہ ہرگز نہ لو، پرہیز کرو. نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے. 6، مسلسل عبادت سے مقام کشف اور مشاہدہ ملتا ہے. یہ رہی چند باتیں آج کی. پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ.